السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد زیان اصغر اور خوددار ٹی وی میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہم کون ہیں؟ تو اس کا جواب بہت سے لوگوں کا یہ ہوگا کہ جی ہاں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ وہ کون لوگ تھے جن کی وجہ سے ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا، جن کی وجہ سے ہم بھی فخر سے سر اٹھا کر کہتے ہیں اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے کہ ہاں، ہمارے بزرگ وہ تھے، ہمارے بڑے وہ تھے جن کے بتائے ہوئے اصول آج بھی دنیا کے لیے روشن چراغ ہیں، اور جن کے عدل، خوف اور دبدبے سے کفر و باطل کی ٹانگیں کانپتی تھیں، اور جن کا نام سن کر آج بھی کفر و یہود کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ آج ہم جس عاشق رسول، روشن چراغ اور چمکتے ستارے کی بات کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے سلطان نور الدین محمود زنگی۔ جی ہاں دوستو، سلطان نور الدین محمود زنگی مسلمانوں کے وہ سپہ سالار تھے جس پر مسلمان کو قیامت تک ناز رہے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نیک دل اور صالح انسان تھے۔ آپ وہ خوشبخت اور نیک سیرت بادشاہ ہیں جنہیں سرکار مدینہ کی زیارت کا بار بار شرف حاصل ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی سلطان عماد الدین زنگی کے صاحبزادے تھے جو 13 شوال 511 ہجری کو پیدا ہوئے۔ یہ وہی عماد الدین زنگی ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ہیں۔ عماد الدین شہید نے نور الدین محمود کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو اعلیٰ کردار کا حامل بنانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ نور الدین جب 4 برس اور 4 مہینے کا ہوا تو اسے مکتب میں بٹھا دیا گیا اور اس کی تعلیم کے لیے نہایت بلند پایہ علماء کو مقرر کیا گیا۔ 16 برس کی عمر تک اس چھوٹی سی عمر میں اس کی علمی کیفیت یہ تھی کہ مشکل سے مشکل مسائل کو چند لمحوں میں حل کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو سپاہیانہ فنون میں، جس میں شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی کی تعلیم دی گئی، اور وہ اعلیٰ درجہ کا شاہ سوار بھی بن گیا، اور مزید اس کو ترتیب لشکر، مورچہ بندی، محاصرے اور جنگی چالوں کی مشقیں بھی کروائی گئیں، یہاں تک کہ اس کی حیثیت ایک ماہر سپہ سالار کی ہو گئی۔ عماد الدین کو یقین تھا کہ آزادی اسلام کا افسانہ رنگین لکھا ہوا ہے سرخی خون شہداء سے، لہذا اس کے بعد جنگ کی عملی تعلیم دینے کے لیے عماد الدین شہید اکثر لڑائیوں میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ کئی معرکوں میں نور الدین اپنے مجاہد باپ کے ساتھ دوش بدوش لڑا اور جنگ کے نشیب و فراز میں عملی تجربہ حاصل کیا۔ قلعہ جعبر کے محاصرہ کے دوران جب عماد الدین شہید ہوا تو نور الدین محمود بھی اپنے باپ کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا۔ اس وقت نور الدین محمود کی عمر 30 برس تھی۔ والد کی شہادت کے بعد نور الدین اپنے حامیوں کے ساتھ 7 ربیع الثانی 542 ہجری کو حلب میں داخل ہوا اور سیدھا قلعہ میں جا کر فروکش ہو گیا۔ عماد الدین کا ایک اور جانثار اسد الدین شیر کوہ، جو صلاح الدین ایوبی کا چچا تھا، قلعہ کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو گیا اور لوگوں سے نور الدین کے لیے بیعت لینے لگا۔ ایک پہر کے اندر اندر حلب میں تمام فوجیوں اور شہر کے باشندوں نے شیر کوہ کی وساطت سے نور الدین کی بیعت کر لی اور کسی طرف سے مخالفت کی ایک آواز بھی نہ آئی۔ بیعت لینے کے بعد نور الدین نے شہر کا انتظام درست کیا اور کاروبار حکومت میں مشغول ہو گیا۔ سلطان نور الدین محمود اپنی گفتار اور اپنے کردار میں اللہ کی برہان تھا۔ وہ ایک مثالی مرد جس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں گزرتا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا۔ سنت نبوی کی مطابقت، نماز و جماعت، تلاوت قرآن کی مواظبت میں وہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں مرتبہ درود و سلام بھیجتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی فرتے عقیدت و احترام سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اس نے عدل و خیرات اور زہد و اتقاء سے متعلقہ احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا جس سے مورخین نے فخر النوری کے نام سے بیان کیا ہے۔ وہ ایک سچا عاشق رسول تھا۔ ایک دفعہ حدیث کی سماعت کے دوران محدث نے بیان کیا کہ فلاں موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار لٹکائے ہوئے نکلے۔ سلطان نے تعجب سے پوچھا
کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار لٹکاتے تھے، باندھتے نہ تھے؟ محدث نے جواب دیا، ہاں لٹکاتے تھے۔ سلطان نے اسی وقت باندھی ہوئی تلوار کھول کر لٹکا لی اور فوج کو بھی حکم دیا کہ آئندہ تمام لشکری تلوار کمر سے باندھنے کے بجائے گلے میں حمائل کیا کریں گے۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور پیار۔ عقائد کے لحاظ سے سلطان اہل سنت والجماعت تھا اور عام دینی مسائل میں حنفی مسلک کا پیروکار تھا، تاہم اس کا دل نہایت وسیع اور تعصب سے پاک تھا۔ تمام فقہی مسالک کے علماء کے ساتھ اس کا حسن سلوک ویسا ہی تھا جیسے حنفی علماء سے۔ چنانچہ اس نے نہ صرف حنفی علماء کو بلکہ حنبلی، شافعی اور مالکی فقہاء کو بھی ممتاز عہدوں پر فائز کیا اور کئی معاملات میں ان کے فتووں پر بھی عمل کیا۔ اگرچہ اس کے عہد میں ملک شام اور مصر وغیرہ میں حنفی مذہب کو بڑا فروغ حاصل ہوا، لیکن اس میں سلطان نے جبری ترغیب کو مطلق دخل نہ دیا اور اس نے ہر شخص کو آزادی دے رکھی تھی کہ جو فقہی مسلک چاہے وہ اختیار کر لے۔ اس کی سلطنت میں مذہب کے معاملہ میں کوئی شخص کسی دوسرے پر جبر نہ کر سکتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب سلطان نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے حقیقی خالق و مالک کے پاس ہمیشہ کے لیے جانا تھا۔ یکم شوال 569 ہجری عید الفطر کے دن سلطان نور الدین محمود نے الصبح بیدار ہو کر غسل کیا اور لباس تبدیل کر کے غرباء، مساکین اور دوسرے مستحقین کو خیرات و صدقات تقسیم کیے۔ پھر اپنے محافظ دستہ فوج کے ہمراہ دمشق کے میدان اخضر میں نماز عید پڑھنے گیا۔ قاضی عساکر شمس الدین محمد بن المقدم نے نماز پڑھائی اور خطبہ مسنونہ پڑھا۔ دوسرے دن سلطان اپنے امراء کے ساتھ سوار ہو کر میدان اخضر میں گیا اور کچھ دیر چوگان کھیلتا رہا، پھر امراء کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ اسی دوران امیر حماد الدین مودود، جو کہ حلب کا سابق حاکم رہ چکا تھا، اس نے کہا، کتنا سعید اور بابرکت دن ہے کہ آج ہم سب اس میدان میں جمع ہیں، لیکن خدا معلوم آئندہ سال ہم میں سے کون یہاں ہوگا۔ سلطان نے مسکرا کر جواب دیا، سال تو بہت لمبا عرصہ ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 1 مہینہ کے بعد ہم سب یہاں جمع ہو سکیں گے یا نہیں۔ شاید 1 مہینہ کے الفاظ قدرت سلطان کے منہ سے نکلوا رہی تھی۔ 21 شوال 569 ہجری بمطابق 1174 عیسوی کو حکم خداوندی آ پہنچا اور دنیا اسلام کے اس بطل جلیل نے داعی اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رحلت کے وقت ان کی عمر 58 برس تھی اور مدت حکومت 28 برس۔ انتقال کے وقت نور الدین محمود زنگی کی تقریباً تمام آرزوئیں پوری ہو چکی تھیں۔ اس نے عیسائیوں کو شام سے نکال دیا تھا، مصر کو اپنے زیر اقتدار لا چکا تھا۔ صرف ایک آرزو باقی تھی کہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے پنجے سے چھڑانا۔ سلطان کی اس حسرت کو بعد ازاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پورا کیا۔ سلطان کی وفات کا دن دمشق میں قیامت کا دن تھا۔ اس کی رحلت کی خبر اہل دمشق پر بجلی بن کر گری اور ان کے دامن صبر و ضبط کو جلا کر راکھ کر گئی۔ اکثر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کئی فرط عالم سے بے ہوش ہو گئے۔ دمشق کا چپا چپا شور محشر کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ عالم اسلام میں یہ خبر پھیلی تو ہر طرف ماتم برپا ہو گیا اور مسلمانوں کی نظروں میں دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ خلیفہ بغداد اور سلطان صلاح الدین حاکم مصر کو جب یہ خبر ملی تو وہ بے اختیار رو دیے اور مرحوم سلطان کے فرزند اور دمشقی امراء کو دردناک تعزیتی خطوط لکھے۔ پھر مدرسہ نوریہ میں آخری آرام گاہ تیار کی اور درود و سلام کے شور میں ملت اسلام میں اس فرزند جلیل کو سپرد خاک کر دیا۔ دمشق کے بازار سوق الحیاتین میں آپ کی قبر مرجع خواص و عام ہے۔ خوش عقیدہ لوگوں کا بیان ہے کہ سلطان کے مزار پر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ مشہور مورخ ابن خلقان لکھتا ہے کہ میں نور الدین کی قبر پر گیا اور میں نے اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کی تو وہ قبول ہو گئی۔ اردو کے مشہور ادیب جناب نسیم حجازی کے مطابق مدینہ منورہ میں بنائی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے سفر نامہ پاکستان سے دیار حرم تک میں انہوں نے مدینہ منورہ کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ باب جبریل کے پاس ہی باہر کی طرف نور الدین زنگی کی قبر تھی،
لیکن اب اس سمت میں ایک کشادہ گزرگاہ بن چکی ہے اور اس قبر کا کوئی بھی نشان باقی نہیں رہنے دیا گیا۔ معلوم نہیں کہ اس بارے میں جناب نسیم حجازی کی معلومات کا ماخذ کیا ہے۔ کسی تاریخ یا تذکرے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سلطان کی میت بعد میں مدینہ منورہ لا کر دفن کی گئی ہو۔ اور یاد رہے، یہ وہی نور الدین زنگی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ نور الدین، یہ دو آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا خاتمہ کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ مدینہ پہنچے اور ان دونوں آدمیوں کو پکڑ کر ان کے سر قلم کر دیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک چرانے کا ارادہ رکھتے تھے، نعوذ باللہ منہا۔ اور اس کے بعد سلطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کے ارد گرد جہاں تک زمین میں پانی ہے سیسا پگھلا کر ڈلوا دیا، تاکہ اس کے بعد قیامت تک کوئی شیطان ایسی حرکت نہ کرے۔ جو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار انور کے ارد گرد موجود ہے۔ وہ اپنے دور کے ایسے مسلمان تھے جنہیں ہر مذہب اور ذات کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور وہ اپنے سچے مسلمان ہونے کی بنا پر اس دنیا پر حکومت کر گئے۔ ہم ان جیسے تو نہیں، مگر ان کے پیروکار ضرور بن سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے متعلق جو بھی آپ کا اظہار رائے ہے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید اسی طرح کی تاریخ پر مبنی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔